بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاشنا ہے اسی وطن کو، اساس تھی لا الہ جس کی، حصول جس کا تھا دی کی خاطر، تھی انتہا لا الہ جس کی۔ آج 23 مارچ کا دن ہے اور یہ دن پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، جس کے اندر بر صغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ یہ قرارداد جو آج کا مینار پاکستان اور اقبال پارک کہلایا جاتا ہے، اس جگہ پیش ہوئی تھی، جس کے بعد یہ طے پا گیا تھا کہ پاکستان اب معرض وجود میں آئے گا۔ قرارداد سے پہلے تو جد و جہد شروع ہو چکی تھی۔ اس کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال تھے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے بر صغیر کے مسلمانوں کو جگایا اور بالخصوص نوجوانوں کو ہوش دلایا کہ تم اپنی آزاد ریاست کے لیے جد و جہد کرو اور انقلاب برپا کرو۔ اس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، جہاں پر اسلامی نظام زندگی رائج ہو، جہاں پر شریعت اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ یہ ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، جس کا مقصد نظریہ اسلام تھا، اور جتنی بھی مسلم ریاستیں اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر یہ واحد ریاست تھی جو کلمے کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر بنی تھی۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر ایک ہی اور ریاست ہے جو کہ مذہب کی بنیاد پر بنی ہے، لیکن وہ مذہب یہودیت کا مذہب ہے۔ آج اپنے ملک کے اندر دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس ملک کے اندر جو ہوتا آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام ہوتا، ریاست مدینہ کا نظام قائم ہونا چاہیے تھا، اسلامی قانون ہوتے، خلافت راشدہ کے دور جیسا نظام ہوتا۔ آج اس ملک کے اندر یہ ملک اللہ تعالیٰ کا انعام کردہ ملک جو کہ وڈیروں کی جاگیر بن چکا ہے، جو کہ کرپٹ لیڈرز کی وہ جگہ بن چکا ہے، جہاں پہ وہ بالکل آزادانہ طریقے سے آ کے کرپشن کر سکتے ہیں۔ چوروں، لٹیرے، ڈاکوؤں کی حکمرانی کے اندر آ چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ملک پاکستان، یہ پاک دھرتی، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی تھیں۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد 1940 سے لے کے 1947 تک کا جو دور تھا، اس دوران بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ مسلمانوں نے فاقہ کشی کے اندر زندگی گزاری۔ اس وقت کے علماء کو جو ایک علیحدہ ریاست کا نام لیتے تھے، ان سب کو سر عام پھانسیاں دی گئی، ان پر حملے کروائے گئے، ان کا قتل عام کروایا گیا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے اس وقت کے نوجوانوں نے ہمت، جرأت اور استقامت کے ساتھ ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا۔ اس ارض پاک کو وجود میں لانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ سلام ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات کو، جنہوں نے اس جد و جہد کو جاری رکھا، بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت کے اندر ایک عظیم آزادی دلائی۔ اس ملک کی آج صورتحال پر ہم سب اپنی جگہ ذمہ دار ہیں اور ہم سب اپنی جگہ قصوروار بھی ہیں۔ اس ملک کے نظام کو بدل سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور جد و جہد کر کے اس ملک کے نظام کو بدلنے کی پوری کوشش کریں۔ آج کی نوجوان نسل جو کہ بہت مایوس کن نوجوان نسل بن چکی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انگریزوں نے اپنے مشن کو کامیاب کر لیا۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اپنی گرفت میں اس طریقے سے کر لیا کہ ہمارے نوجوان بھول ہی گئے ان کا اصل نظریہ اور مقصد کیا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ اپنی دعاؤں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے اس ملک کو بھی یاد رکھیں اور تمام مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر لحاظ سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور ہمارے ملک کو نیک، صالح اور اچھے حکمران عطا کرے۔ اسلامی نظام زندگی کو رائج کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔